اس کو ذہنی طور پر ان تمام چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، محنت ہو، مشقت ہو، جہاد ہو، اور پھر ان سب کے بعد جو مصائب وغیرہ پریشانی اور جس امتحان سے گزرنا ہوتا ہے ان تمام امتحانوں میں صبر سے کام جو لے گا اسے جنت ملے گی۔ تو یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ آرزو رکھنے والوں کو ان سب چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور حسب موقع ان چیزوں میں اپنی جانوں کو لگا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تم کو ان تکلیف میں مبتلا کرے، پھر وہ تمہاری جہاد والی محنت کو اور صبر کو ان کے وقوع کے بعد جان لے کہ تم نے واقعی جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ دوستو ویسے تو یہ آیت غزوہ بدر اور غزوہ احد کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ مسلمانوں نے اس وقت جہاد کیا، صبر کیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں بھی یہ آیت ہم سب لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ تمام مسلمان قیامت تک آنے والوں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کے دل میں لازمی جنت کی طلب، جنت کی آرزو ہوگی، تو ان سب کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ جنت ویسے ہی فضول میں بغیر محنت و مشقت کے نہیں مل جائے گی۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت بھی کرنی ہوگی، مشقت بھی اٹھانی ہوگی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہوگا، اور ان تمام چیزوں پر جو امتحانات اور آزمائش و پریشانی آئے اس پر صبر بھی کرنا ہوگا۔ جب ان تمام چیزوں میں ہم کامیاب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ جنت کا حقدار ہے، اس کو جنت دینی چاہیے۔ ویسے اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے کچھ چیزیں طے رکھی ہوئی ہیں کہ جب ایک مسلمان ان تمام چیزوں پر چلے گا تو ہی اس کو جنت ملے گی۔ تو ویسے اس آیت کا اصل مصداق اور حقیقی معنی تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس کے مجازی معنی میں ہر چیز مراد لی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی شخص تبلیغ کر رہا ہے تو تبلیغ کرتے ہوئے بھی اسے بہت ساری پریشانی اور بہت جہد اور بہت ہی زیادہ محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پھر معاشرے کی طرف سے اس کو عجیب و غریب قسم کی باتوں کو سننا بھی پڑتا ہے، تو ان باتوں پر برداشت کرتے ہوئے مسلسل محنت کرتے رہنا، مشقت کرتے رہنا، اور اس پر پھر جنت ملتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں جنت ہے۔ انسان کو ذہنی طور پر اپنی زندگی میں محنت بھی کرنی چاہیے، دین کو پھیلانے کے لیے مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، اور پھر ان مشقتوں پر صبر بھی کرنا پڑے گا، تو جا کر جنت ملے گی۔